حدیث نمبر 530۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عید کے لیے پیدل جانا اور نکلنے سے پہلے کچھ کھا لینا سنت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ اکثر اہل علم کا اسی حدیث پر عمل ہے۔ وہ مستحب سمجھتے ہیں کہ آدمی عید کے لیے پیدل جائے اور عید الفطر کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے کچھ کھا لے۔ مستحب یہ ہے کہ آدمی بلا عذر سوار ہو کر نہ جائے۔ حدیث نمبر 531۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما عیدین کی نماز خطبہ سے پہلے پڑھتے اور اس کے بعد خطبہ دیتے تھے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث حسن صحیح ہے۔ صحابہ کرام وغیرہ میں سے اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ عیدین کی نماز خطبہ سے پہلے ہوگی، اور کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جس نے نماز سے پہلے خطبہ دیا وہ مروان بن حکم تھا۔ حدیث نمبر 532۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیدین کی نماز ایک اور دو سے زیادہ بار یعنی متعدد بار بغیر اذان اور بغیر اقامت کے پڑھی ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 533۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور جمعہ میں سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے، اور بسا اوقات دونوں ایک ہی دن میں آ پڑھتے تو بھی انہی دونوں صورتوں کو پڑھتے۔ امام ترمذی کہتے ہیں نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں ابو واقد، سمرہ بن جندب اور ابن عباس رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث آئی ہیں۔ حدیث نمبر 534۔ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب نے ابو واقد لیثی حارث بن عوف رضی اللہ عنہ سے پوچھا عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا آپ قاف والقرآن المجید اور اقتربت الساعۃ وانشق القمر پڑھتے تھے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 536۔ عمرو بن عوف مزنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین میں پہلی رکعت میں قرأت سے پہلے 7 اور دوسری رکعت میں قرأت سے پہلے 5 تکبیریں کہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں اس باب میں عائشہ، ابن عمر اور عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث آئی ہیں۔ کثیر کے دادا کی حدیث حسن ہے، اور یہ سب سے اچھی روایت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس باب میں روایت کی گئی ہے۔ صحابہ کرام وغیرہ میں سے بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے بھی اسی طرح مروی ہے کہ انہوں نے مدینہ میں اسی طرح یہ نماز پڑھی، اور اہل مدینہ کا بھی قول ہے، اور یہی مالک بن انس، شافعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ بھی کہتے ہیں۔ حدیث نمبر 537۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نکلے، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر آپ نے نہ اس سے پہلے کوئی نماز پڑھی اور نہ اس کے بعد۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابن عباس کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمرو اور ابو سعید سے بھی احادیث آئی ہیں۔ صحابہ کرام وغیرہ میں سے بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے، اور یہی شافعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ بھی کہتے ہیں۔ حدیث نمبر 538۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ عید کے دن نکلے تو انہوں نے نہ اس سے پہلے کوئی نماز پڑھی اور نہ اس کے بعد، اور ذکر کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایسے ہی کیا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 539۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہما کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین میں کنواری لڑکیوں، دوشیزاؤں، پردہ نشیں اور حائضہ عورتوں کو بھی لے جاتے تھے۔ البتہ حائضہ عورتیں عیدگاہ سے دور رہتیں اور مسلمانوں کی دعا میں شریک رہتیں۔ ایک عورت نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اگر کسی عورت کے پاس چادر نہ ہو تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا، اس کی بہن کو چاہیے کہ اسے اپنی چادروں میں سے کوئی چادر عاریتاً دے دیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں ام عطیہ رضی اللہ عنہما کی حدیث حسن صحیح ہے۔